حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات میرے نفس مطمئن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹا تو ہم سے راضی ہے، ہم کس سے راضی ہیں. میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. سورہ مبارک فجر کی آخری آیات کریمہ کے ذیل میں کربلا شناسی کے عنوان سے جو سلسلہ معروضات آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، آج اس کے چھٹے مرحلے پر اسباب عظمت قیام حسین کے عنوان سے اپنے معروضات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ ایک مسئلہ جو کسی دور میں زیر بحث نہیں تھا، لیکن اب 20ویں صدی کے اطراف میں قابل بحث بنا دیا گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کی کون سی اتنی بڑی خصوصیت اور عظمت ہے کہ اس کی یاد ساری دنیا میں سینکڑوں سال سے منائی جا رہی ہے، جبکہ تاریخ اسلام میں اور نہ جانے کتنے بہت سے افراد ہیں یا کتنی بڑی شخصیتیں ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں یا وہ راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں، یا دشمنان دین نے ان کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا ہے. کیوں ان کی یاد نہیں منائی جاتی؟ کیوں ان کا تذکرہ اس اہمیت اور عظمت کے ساتھ نہیں کیا جاتا؟ واقعہ کربلا میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر اس واقعے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ میں گفتگو کو غیر سنجیدہ نہیں بنانا چاہتا، ورنہ یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ ہم واقعہ کربلا اور امام حسین کی عظمت اور حیثیت سے باخبر ہیں، لہذا ہم صدیوں سے ان کی یاد منا رہے ہیں.
آپ ان کا حوالہ دینا چاہتے ہیں، شاید ہم ان کی اہمیت سے باخبر نہیں ہیں، تو اگر آپ سینکڑوں سال سے باخبر ہیں تو آپ ہی نے ان کی یاد کو باقی رکھا ہوگا، آپ ہی نے ان کے تذکروں کو زندہ رکھا ہوگا، مگر جس میں زندگی کے امکانات ہوتے ہیں اسے زندہ رکھا جاتا ہے، مردے کو کوئی زندہ نہیں بنا سکتا۔ اور اس مقام پر یہ بھی گزارش کرنا ضروری ہے کہ شاید ایسے افراد کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے اور وہ واقعے کی صحیح بنیادوں سے باخبر نہیں ہیں، لہذا میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو دھوکہ ہو گیا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی جو آپ نے یہ خیال کیا کہ ہم نے سینکڑوں سال سے واقعے کربلا کو زندہ رکھا ہے، ہم نے یاد حسین کو زندہ رکھا ہے۔ ہم واضح لفظوں میں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے واقع کربلا کو زندہ نہیں رکھا، واقع کربلا نے ہم کو زندہ رکھا۔ ہم نے یاد حسین کو باقی نہیں رکھا، یاد حسین نے ہم کو باقی رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے حصے میں کربلا نہیں آیا تھا وہ مٹ کے فنا ہو گئے، کوئی پرسان حال نہ پیدا ہوا۔ جن کے پاس یہ یاد تھی وہ یاد بھی زندہ ہے اور یاد اس قوم کو زندہ رکھے ہوئے ہے، ورنہ صاحبان اقتدار فنا ہو گئے، تخت و تاج والے مٹ گئے، تخت و تاج والے فنا ہو گئے، خزانوں والے فنا ہو گئے، اور اگر وظائف فنا نہیں ہو گئے تو انہیں بھی اپنی اوقات کا اندازہ ہے، اور حسین اور ذکر حسین کرنے والوں کی عظمت کا ساری دنیا کو احساس ہے، اور اگر احساس نہ ہوتا تو اعتراضات کی پریشانی ہی نہ پیدا ہوتی، اشکالات کا تصور ہی نہ پیدا ہوتا۔ لیکن میں ان تمام مسائل سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنے موضوع کے بارے میں جو چند باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ کسی مورد پر، کسی موقع پر، کسی مقام پر اقدام کرنا، قیام کرنا، اٹھ جانا، کھڑا ہو جانا یہ کوئی ہنر نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ خود قیام بھی اہمیت پیدا کرتا ہے، عظمت حاصل کرتا ہے اپنے خصوصیات اور اپنے حالات، اپنے ماحول کے اعتبار سے۔ ساری باتوں کے لیے شاید وقت کافی نہ ہوگا، لہذا میں چند باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی قیام 5 اسباب سے اہمیت پیدا کرتا ہے اور اس کی عظمت کے یہی راز ہوتے ہیں۔ پہلا راز یہ ہے کہ خود قیام کرنے والے کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اس وقت تحریک کروں کہ حضرات میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں اور آپ ہی حضرات کے تعاون سے مسجد بن سکتی ہے، اگر آپ لوگ ذرا میرا ساتھ دے دیں تو کلی سن کی بنیاد اور 4 دن کے اندر عمارت تیار۔ ایک مفلس آدمی جو خود اپنی نوکری کے لیے پریشان ہے، پھٹے کپڑے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہ گھبرائیے گا نہیں بھائی انشاءاللہ تو مسجد بن گئی، تو کیا اس کے کہنے سے میں مطمئن ہو گیا کہ واقعہ بن گئی؟ میں دیکھتا ہوں پیسے والے سب کا جو گائے بیٹھے ہوئے، یہ بیچارہ مفلس جس کے پاس صحیح و سالم پہنچا بھی اس کو نصیب نہیں ہے، پھٹے کپڑے پہن کے آیا ہے، اس نے وعدہ کر لیا اور میں مطمئن ہو گیا کہ کام ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بھرے مجمے میں جو اٹھا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کام پیسے کا ہے وہ نادار ہے، یہ کام دولت کا ہے وہ مفلس ہے، یہ کام جیب سے کچھ نکالنے کا ہے اس کے جیب میں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی اگر قیام کرے تو اس کے قیام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے بعد میں وہ کچھ کر ہی گزرے، لیکن کسی کی نگاہ میں اس کے اٹھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی جس کو لوگ پہچانتے ہیں کروڑ پتی ہے، وہ بغیر کھڑے ہوئے یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہتے مولانا تحریر کرنے کا کیا کام ہے، آپ نے پہلے مجھ سے بتا دیا ہوتا، اتنے بڑے مجمع میں کہنے کی کیا ضرورت ہے، تنہا مجھ سے بتا دیا ہوتا، اب تک مسجد بن کے تیار ہو گئی ہوتی۔ پر اس ایک آدمی کا بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دینا اتنا وزن رکھتا ہے جتنا کھڑے ہو کے اس آدمی کے اعلان میں وزن نہیں ہے۔ اس لیے پر شخصیتوں کا ہوتا ہے، یہ اٹھنے والا کوئی شخصیت نہیں رکھتا ہے، وہ اٹھنے والا شخصیت رکھتا ہے۔ تو جتنی شخصیت میں اہمیت ہوگی، جتنا وقت ہوگا، اسی اعتبار سے وہ قیام اہم ہوگا۔ اگر نادار اٹھ کے دولت کا وعدہ کرے تو ہر آدمی مسکرا کے رہ جائے گا اور مجھے بھی اعتبار نہیں پیدا ہوگا۔ اگر ضعیف و ناتواں اٹھ کے طاقت کا وعدہ کرے تو مجھے بھی اعتبار نہیں پیدا ہوگا۔ اب میں نہیں جانتا کہ
سرکار دو عالم کیا دیکھ رہے تھے کہ اتنے بڑے مشن کے لیے مددگار مانگ رہے ہیں. کھڑا ہوا ایک کمسن بچہ، جیب میں پیسہ نہیں، بظاہر بازوؤں میں طاقت نہیں، پیچھے کوئی لشکر نہیں، ساتھ کوئی فوج نہیں، کوئی ایسی طاقت نظر نہیں آتی. اس نے وعدہ کر لیا، نبی مطمئن ہو گئے. اس نے نصرت کی بات کہی اور پیغمبر مطمئن ہو گئے. کیوں مطمئن ہو گئے؟ یہ تو نبی جانتے ہوں گے، اور نبی تو خیر سب جانتے ہیں. وہ ماضی میں جانتے ہیں، حال بھی جانتے ہیں، مستقبل بھی جانتے ہیں. حیرت اس قوم پر ہے، حیرت اس قوم پر ہے جو 40 سالہ پیغمبر کا اعلان سن کے دیوانہ کہے اور 11 سال کے بچے کے وعدے نصرت پر کچھ نہ کہے. اگر ان کی بات کو جنون کہا گیا تھا تو کم سے کم اس کی بات کو بچپنا تو کہا گیا ہوتا، لڑکپن تو کہا گیا ہوتا. مگر پیغمبر نے علی کے چہرے میں جو دیکھا ہو وہ نبی جانتے، مگر قوم نے اتنا جلال ضرور دیکھا ہے کہ کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی. بولے محمد شخصیت کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ قیام حسینی کی عظمت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو حسین کی شخصیت کے بارے میں جتنی باتیں میں نے روز اوپر گزارش کی ہیں ان کے علاوہ آپ حدیث کی صحیح کتابیں پڑھیں. سرکار دو عالم کا یہ ارشاد گرامی سارا عالم اسلام جانتا، حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، یہی حسین کے لیے کیا کم ہے، یہی عظمت حسین کے لیے کیا کم ہے دکھائے کہ میں حسین سے ہوں. اتنی بڑی عظمت کا والا انسان جب اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا تو وہ قیام خود بخود اہمیت پیدا کر لے گا. میں اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں تاکہ میرے تمام سننے والے بات کو پہچانے. ساری امت، ساری قوم، سارے مسلمان 14 صدیوں سے ایک ہی آرزو، ایک ہی تمنا، ایک ہی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی صورت سے ہم سرکار کی طرف منسوب ہو جائیں. یعنی ہم نہ کہیں ہم ان کے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، وہ اپنا بنا لیں، وہ اپنا لے. اسی لیے مسلمان زندہ رہتا ہے. ایمان کاہے کے لیے؟ قرآن کس کام کے لیے؟ عبادتیں کیوں ہوتی ہیں؟ شریعت کے احکام پر عمل کیوں ہوتا ہے؟ اتنی جان فشانی، اتنی مصیبتیں مسلمان کیوں برداشت کرتا ہے؟ فقط اس کام کے لیے کہ اگر دنیا میں ہے تو دنیا میں، ورنہ آخرت میں حضور یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا ہے. یعنی سارے مسلمان کی فکر کی انتہا یہ ہے کہ نبی اسے اپنا کہہ دیں. توجہ کریں. اور مسلمان کی معراج کمال یہ ہے کہ حضور یہ کہہ دیں یہ میرا ہے، یہ مجھ سے متعلق ہے، یہ مجھ سے وابستہ ہے. اگر سارے عالم اسلام کی معراج کمال یہ ہے کہ نبی اسے اپنا بنا لے تو اس کے کمال کو پہچانو. جس کے لیے نبی یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا ہے، یہ کہتے میں اس سے ہوں. تو سارا عالم اسلام ایک طرف ہوگا، طلحہ حسین ابن علی ایک طرف. صلوات پڑھیں محمد. یہ پہلا مسئلہ ہے کہ قیام کی عظمت کے لیے شخصیت. دوسرا مسئلہ جو بھی قیام کرنے والا ہے اس کی ہمت بھی قیام میں زور پیدا کرتی ہے. اس کا ایمان، اس کا کردار خود اہمیت پیدا کرتا ہے. ورنہ میں نے تحریک تو کر دی اور جہاں ذرا 2-4 پریشانیاں دکھائی دی میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا. تو اس قیام میں کوئی وزن ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کچھ نہیں. بلکہ ہر آدمی کہہ رہے اس سے بہتر یہ کہ آپ نے کام شروع ہی نہ کیا ہوتا، پہلے سمجھ لیا ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. کیا سمجھے تھے خیبر میں جاؤ گے تو مرا حلوہ کھلائے گا؟ ابھی قیام کرنے سے پہلے ہر آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اگر سمجھتا ہے کہ میں انجام کو فیس کر سکتا ہوں، مقابلہ کر سکتا ہوں تو اٹھے. اگر جانتا یہ میرے بس کا کام نہیں تو بیٹھے ہی رہ جائے. بلکہ بیٹھے رہ جائے تو اس میں عزت رہ جاتی ہے. سمجھدار تھے لوگ کل تک کہ سر بھی نہ اٹھایا، بلا سر سے چل گئی. نادانی کر بیٹھے آج جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور نہ دیکھتے تو پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے. تو حضور نے بھی دیکھا، ساری تاریخ نے بھی دیکھا. تو جس نے دیکھ لیا وہ سب پوچھ
رہے ہیں کہ انجام کیا ہوا؟ سر جھکا رہ جاتا تو بات تبھی رہ جاتی، مگر سر اٹھ گیا ہے تو اب بات اٹھ گئی ہے۔ اب ہر ایک کو پوچھنے کا ہے، اگر آپ کو اندازہ تھا کہ یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے تو آپ نے قیام نہ کیا ہوتا، تو قیام بے فضل ہو جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اگر قیام کرنے والے میں اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، ایمان نہ ہو، اعتماد نہ ہو، اعتبار نہ ہو، ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو، شجاعت نہ ہو، تو قیام میں کوئی وقت نہیں رہ جاتا۔ لیکن اگر قیام کرنے والا اتنا گہرا ایمان رکھتا ہو کہ دنیا ایک طرف ہو وہ اکیلا رہ جائے، اتنی طاقت رکھتا ہو کہ ساری دنیا مقابلے پر آ جائے تو اگر پریشانی نہ پیدا ہو تو وہ قیام اہمیت پیدا کر لیتا ہے۔ یعنی واضح لفظوں میں کہوں، ذمہ داری سنبھالنے والے کو اگر خود ہی شک ہو جائے تو بات بے فرض ہو جاتی ہے۔ میدان میں جانے والا اگر خود ہی میدان چھوڑ کے چلا آئے تو میدان میں جانے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، لیکن اٹھنے والا اگر اتنا ایمان رکھتا ہو تو ایسا ایمان جو سرکار دو عالم کا ایمان تھا، جس کی نشاندہی حضور نے کی، ایمان پہچانیے اور ہمت پہچانیے۔ جب سرکار اٹھے تو اس ماحول میں اٹھے اتنا پتھر ماحول کہ کوئی اس قیام کا قدردان نہیں، کوئی اس قیام کا قدردان نہیں، کوئی تعریف کرنے والا نہیں۔ حق یہ ہے کہ جن کو کھلایا وہ بھی جادوگر کہہ رہے ہیں، تو کیا حضور کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ان کو کھلا رہا نہیں جادوگر کہیں گے؟ اور معاذ اللہ اگر پہلے دن نہیں معلوم تھا تو اب تو کہہ چکے، اب تو آپ نے سن لیا کہ جادوگر کہتے ہیں، اب دوبارہ تو نہ بلائیے، مگر دوسرے نے پھر دعویٰ پھر بلا لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی جانتے ہیں کہ جادوگر کہا جائے گا مگر اس کے بعد وہ سنائے، حضور جانتے ہیں کہ دیوانہ کہا جائے گا مگر اس کے بعد وہ سنائے، تو کیوں اٹھے ہیں یہ میں آخر کلام میں گزارش کروں گا۔ لیکن اتنا اعتماد کہ سب دیوانہ کہیں، وہ جانتے ہیں عقل کل میں ہوں، اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد کہ دنیا مخالف ہو جائے مگر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے جب اپنی ہمت اور طاقت کا اعلان کیا اور یہ پیغام آیا کہ آپ اس تبلیغ کو چھوڑ دیں، اس دعوت سے دستبردار ہو جائیں، تو مشہور و معروف سرکار دو عالم کا فقہ ہے، فرمایا لو بدو الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اگر میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ پر ماہتاب رکھ دیا جائے کہ میں اس دعوت کو چھوڑ دوں تو میں دعوت کو چھوڑنے والا نہیں۔ یعنی زمین والوں کا کیا ذکر ہے؟ یہ بیچارے نادان جاہل مشرک، ان کی کیا قیمت ہے؟ اگر آسمان کا سورج، آسمان کا چاند وہاں سے اتار کے میرے ہاتھوں پر رکھ دیا جائے تو میں اپنا کام چھوڑنے والا نہیں۔ یعنی میری ہمت تو دیکھو، میری طاقت دیکھو کہ میں اتنا بھروسہ رکھتا ہوں پروردگار عالم کی حکمت پر کہ میں زمین اور آسمان ہر ایک کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ نہ چاند کی کوئی حیثیت ہے، نہ سورج کی کوئی حیثیت ہے۔ اور جب ذکر آیا ہے تو یہ جملہ یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم یہ کہیے اگر سارے عرب مقابلے میں آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، یہ کہیے اگر ساری دنیا مقابلے پر آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، یہ کہیے کفار، مشرکین، یہود، نصارا اگر سب متحد ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ آسمانوں کی باتیں نہ کریں، ورنہ اگر چاند سورج کا ذکر شروع کر دیں گے تو لوگ کہیں گے اچھے خاصے پیغمبر نہیں تو شاعر ہو گئے۔ آپ کی گفتگو پر شاعری کا الزام لگے گا، جس سے شاعری ہو تو زمین کے محبوب کو آسمان کا چاند کہتے ہیں، جو زمین کی روشنی کو آفتاب کی روشنی قرار دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی گفتگو پر شاعری کا اور بے بنیاد ہونے کا الزام آ جائے۔ پیغمبر نے کہا مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مستقبل نہیں جانتے تو مجھے جادوگر کہہ رہے ہیں، کل انہیں معلوم ہو جائے گا جادوگر نہیں ہوں۔ توجہ ہے، یہ مستقبل نہیں جانتے تو دیوانہ کہہ رہے ہیں، کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں۔ یہ مستقبل نہیں جانتے تو شاید میں اس گفتگو کو شاعری کہہ دیں، جب مستقبل دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا چاند سورج سے میں کیا کہتا ہوں۔ چاند میرے سامنے آ جائے تو ٹکڑے کر دوں گا، سورج میرے مسیح کے سامنے آ جائے تو مغرب سے ابھار لے گا۔ یہ کوئی شاعرانہ گفتگو نہیں ہے، یہ حقائق ہیں جن کا میں اعلان کر رہا ہوں، جن کی طرف میں دنیا کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا کردار ہے، یہ میرا اعتماد ہے، یہ میری طاقت اور ہمت ہے، جس بنیاد پر تم نے میرے قیام کی اہمیت کو دیکھا اور نتائج بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو شخصیت کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ وہ شخصیت کے بعد
کتنی طاقت ہے، کتنی ہمت ہے، کتنا حوصلہ ہے، کتنا ایمان ہے، کیسا کردار ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تیسرا مسئلہ قیام اور اقدام اہمیت پیدا کرتا ہے حالات کے اعتبار سے۔ حالات کے اعتبار سے رات کے وقت اپنے کمرے میں اے سی چلا کے بہترین مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا آپ نے، یہ بھی نماز ہے، عبادت الہی ہے، انشاءاللہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا اور بہت ملے گا، خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اجر بے حساب ملے گا۔ لیکن اسی کے برخلاف آپ ظہر کے ہنگام آئیے اس میدان میں کھڑے ہو جائیے اور یہاں کھڑے ہو کے 12:30 بجے دوپہر میں 2 رکعت نماز پڑھیے، ان دونوں نمازوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ بند کمرے کی اے سی میں قالین پر نماز وہ اور نماز ہے، اور اس زمین پر دوپہر کے وقت جب آفتاب نصف النہار کی منزل سے گزر رہا ہے اس وقت 2 رکعت نماز پڑھنا یہ اور ہے۔ اس نماز کو کس نے اہم بنایا ہے؟ حالات ہی نے تو ہم بنایا ہے۔ تو وہ بھی قیام نماز ہے جو گھر میں تھا، یہ بھی قیام نماز ہے جو آفتاب میں ہو رہا ہے، مگر دونوں قیام میں فرق پیدا ہو گیا کہ اس کے حالات سازگار تھے تو اہمیت گھٹ گئی، توجہ ہے، اس کے حالات ناسازگار ہیں تو اہمیت بڑھ گئی۔ اسی لیے جب اسلام نے لفظوں کو جہاد قرار دیا، توجہ ہے، جب اسلام نے لفظوں کو جہاد قرار دیا تو اعلان کیا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کلمہ حق کہا جائے، لیکن دوستوں کے مجمع میں نہیں، چاہنے والوں کے درمیان نہیں، مفلسوں کے بیچ میں نہیں، ناداروں کے درمیان نہیں، کمزوروں کے درمیان نہیں، بادشاہ جائروں چادروں ظالم کے سامنے اگر کلمہ حق کہا جائے تو یہ کلمہ حق جہاد بنے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو کلمہ حق خطابت بھی بنتا ہے، کلمہ حق تقریر بھی بنتا ہے، کلمہ حق گفتگو بھی بنتا ہے اور کلمہ حق جہاد بھی بنتا ہے۔ اگر سازگار ماحول میں ہو تو تقریر، خطابت، گفتگو، اور حاکم ظالم کے سامنے ہو تو اسی کا نام ہو جائے گا جہاد۔ تو اس کے معنی ہے کہ قیام جتنے سخت ترین حالات میں ہوگا اتنی ہی زیادہ اہمیت پیدا کر لے گا۔ میں پھر تاریخ آپ کو یاد دلاتا چلوں تاکہ مسئلے آپ کے سامنے واضح رہیں، اور وہی حوالے دوں گے جو سب کو معلوم ہے۔ تو ناسازگار حالات کا قیام اور ہوتا ہے، سازگار حالات کا قیام اور ہوتا ہے۔ واضح لفظوں میں گزارش کروں، لشکر کے ساتھ میدان میں جانا، فوجوں کے سہارے میدان میں جانا یہ اور ہوتا ہے، اور جب فوجیں بزدلی کی صنعت پہ آگے بیٹھ جائے تو اکیلے میدان میں جانا یہ اور ہوتا ہے۔ تو جتنے حالات بدتر ہوتے جائیں گے اسی اعتبار سے قیام اہمیت پیدا کرے گا، عظمت پیدا ہو جائے گی۔ اپنے گھر میں چاروں طرف سے گھر گھیر لیا جائے، کوئی آدمی مار ڈالا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی جہاز سے اس کے مر جانے کی کوئی اہمیت ہو، مگر اس کا نام قیام نہیں ہے۔ سوچیں آپ، اس کا نام قیام نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، 4 آدمی آئے مجھ کو گھیر لیا، نہ حق ہی صحیح، اور نہ حق مجھے مار ڈالا، تو میرے مار ڈالنے کو جتنی چاہے آپ اہمیت ہے، مگر مجھے کیا اہمیت آپ کو؟ میں نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، میں نے کون سا کام کیا ہے؟ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مارنے والے حق بجانب تھے تو مسئلہ اور بدتر ہو جائے گا۔ پلٹ کے کہے گا نہ آپ نے بھائی بندوں کو کھلایا ہوتا، نہ یہ حشر ہوتا، نہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہوتا، نہ یہ انجام ہوتا، نہ آپ نے ایسا کیا ہوتا، نہ یہ ہوتا، یعنی 1000 مصیبتیں اور میرے سر آ جائیں گی۔ تو گھر میں گر کے مر جانا اور ہوتا ہے، اور میدان میں قیام کر کے قربانی دینا اور ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک لفظ مجھے کہنا ہے، شاید میرے سننے والے اگر اس حقیقت سے باخبر نہیں ہے تو باخبر ہو جائیں۔ ہم یہاں سے باہر نکلے نہیں جانتے ہیں کہ ادھر ہمارے دشمن بھی ہوں گے خدا نہ خواستہ، اور 4 دشمنوں نے ہم کو گھیر لیا اور مار ڈالا۔ ہو سکتا ہے اسلام ہم کو شہید قرار دے، ہو سکتا ہے مذہب ہمیں شہادت کا ثواب دے دے، بے گناہ مارے گئے اور ایک چارے خیر سے پلٹ جا رہے تو مارے گئے، اس کی ایک اہمیت ہوگی، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، مگر اس کا نام نہ جہاد ہے نہ اس کا نام واقعی شہادت ہے۔ دیکھیے ثواب شہادت الگ ہے اور شہادت الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو شہادت کے احکام ہیں وہ میدان جہاد تک ہیں، گھروں میں نہیں۔ چھوٹا سا مسئلہ جو سب جانتے ہیں اور نہیں جانتے معلوم ہو جائے، شہید کے واسطے کو کفن
نہیں ہے. شہید جب شہید ہو جائے گا تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی, دفن کر دیا جائے گا, نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن. مگر ہم جب مرتے ہیں تو ہمیں غسل کفن دیا جاتا ہے یا نہیں؟ دیا جاتا ہے اور واجب بھی ہے. حالانکہ پیغمبر نے کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو آل محمد کی محبت تو مر جائے وہ شہید مرتا ہے. تو اگر ہم سب شہید ہی مرتے ہیں تو غسل کیوں دیا جاتا ہے, کفن کیوں دیا جاتا ہے؟ مگر یہ فرق یاد رکھیے گا, پیغمبر نے کہا جو محبت آل محمد کو مر جائے ماتا وہ مر گیا شہیدہ, یعنی مر گیا شہید ہو گیا, مر گیا شہید ہو گیا. اس وقت کو یاد رکھیے گا, مر کے شہید ہو جانا اور ہے, اور شہید ہو کے دنیا سے جانا اور ہے. ہم محبت والے جب گھر میں مرتے ہیں تو نبی نے ہمارے لیے لفظ موت استعمال کیا, مگر ہم ہی میدان میں جا کے اگر قربان ہو جائیں تو قرآن کہتا لفظ موت استعمال نہ کر رہا ہوں. خبرداری میں مردہ نہ کہنا یہ زندہ ہے. اب تو بس معلوم ہوا کہ شہادت اور ہے, ثواب شہادت. بستر پر مرنے سے ثواب شہادت ملتا ہے, میدان میں گلا کٹانے سے شہادت ملتی ہے. تو شہادت کے احکام الگ ہے اور ثواب شہادت کے احکام الگ ہیں. تو اگر میں راستے پہ گر جاؤں, مجھے 4 آدمی مار ڈالیں تو مجھے ثواب شہادت انشاءاللہ مل جائے گا, مگر میرے اس مرنے کا نام شہادت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ کوئی مارے گا, نہ کوئی مقابلہ, نہ کوئی جہاد, نہ کوئی جنگ. حد یہ ہے کہ مجھے اطلاع بھی نہیں. اگر یہی معلوم ہو جاتا 4 دشمن ہیں, مجھے معلوم ہو جاتا کہ 4 دشمن ہیں اور یہ میرے مخالف ہیں, یعنی میرے مذہب کے اسلام کے مخالف ہیں, اور اس لیے مجھے مارنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, اسلام کا نام لیتا ہے, اسلام کی آواز بلند کرتا ہے, اور اس کے بعد میں چلا جاؤں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نام شہادت ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں جب اسلام کے نام پر مرنے کا وقت آیا ہے, دشمن سامنے ہے, کیونکہ میں سمجھ کے گیا ہوں, لہذا میرے مقابلے کا نام جہاد بھی ہو سکتا ہے اور میرے مرنے کا نام شہادت بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر بے خبری میں مارا جائے, بڑی قیمتی بات ہے عزیزو, یہ یاد رکھیے گا, اس سے ہزاروں مسئلے حل ہوں گے. اگر بے خبری میں مارا جائے تو کتنا ہی ثواب آپ اس کو دے دیں, مگر کوئی فقہ اس کو شہید کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. شہادت کے احکام دینے کے تیار اسلام کی کوئی فقہ ایسے انسان پر شہادت کے احکام مرتب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بے خبری میں مارا جائے. اور تو شہادت وہی پیدا ہوتی ہے جہاں پہلے خبر ہو, جہاں جان بوجھ کے میدان میں قدم رکھے, جہاں مقابلے بڑھائے اور اس کے بعد مارا جائے. تو یہ فرق یاد رکھیے گا, شہادت بے خبری میں نہیں ہوتی. نہیں, میں پھر اپنے لفظ کو دہراؤں گا تاکہ ایک ایک بچے کے ذہن میں بات راسخ ہو جائے. اور جہاں تک میری آواز جاری, لوگ پڑھیں, اپنی فقہ پڑھیں, اپنا مذہب پڑھیں. اگر بے خبری میں مر جائے تو ثواب شہادت ہو سکتا ہے, مگر اس کا نام نہ شہادت ہوگا نہ شہادت کے احکام ہوں گے. شہادت کے احکام میدان جہاد میں اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ جو میدان میں آیا ہے وہ یہ سمجھ کے آیا ہے کہ جان کی بازی لگانے جا رہا ہوں, وہ یہ سمجھ کے آیا ہے کہ یہاں موت آ سکتی ہے, یہاں گلا کہہ سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, اسلام میں شہادت کی بنیاد ہے خبر اور اطلاع. عجیب بات ہے, اسلام میں شہادت کی بنیاد ہے خبر اور اطلاع. بے خبری میں شہادت نہیں, عدم اطلاع میں شہادت نہیں, ناواقفیت میں شہادت نہیں. اسی لیے شہادت میدان میں ہے کہ میدان میں کوئی بے خبر نہیں آتا ہے, میدان میں مجاہد آتا ہے, لڑنے والا آتا ہے, حالات دیکھنے والا آتا ہے, دشمن کو پہچاننے والا آتا ہے. تو شہادت کی بنیاد ہے خبر اور اطلاع. کتنے بے خبر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب جانتے تھے کہ حالات خراب ہیں تو کیوں گئے تھے. توجہ کر لیجیے, اکثر سنتے رہتے ہیں آپ, جب جانتے ہیں کہ اپنے ملزم مسجد میں تو کیوں گئے تھے, جب جانتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں تو پانی کیوں پی لیا, جب جانتے ہیں کہ انگور شہر میں بٹھائے گئے ہیں تو کیوں کھا لیا, جب جانتے ہیں کہ 72 آدمی تو آپ کے پاس ہیں اور اگر ہزاروں ہیں تو کیوں چلے گئے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ بے خبری میں چلے گئے ہوتے تو آپ خوش ہوتے, نہ اپنا اندازہ ہوتا نہ دشمن کا, اور چلے گئے ہوتا دھوکے میں مر گئے ہوتے تو آپ خوش ہو جاتے. مگر چونکہ جانتے تھے لہذا آپ پریشان ہیں. اس کا مطلب یہ کہ شاید آپ کی نگاہ میں ایسے ہی مرنے والے ہیں کہ جن کا گلا بھی کٹا تو دھوکے میں, جو مارے بھی
ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حسین نے مدینے ہی سے کہنا شروع کیا، ہر قدم ہے میرا رخ ہے حالات کا ایک تل حقیقت کی طرف، ہر قدم ہے میرا میدان شہادت کی طرف. اس لیے کہ اگر مسلسل اپنی آگاہی کا اعلان نہ کروں گا تو مر تو جاؤں گا مگر اسے شہادت نہ کہا جائے گا. محمد شہید حالات سے بے خبر نہیں ہوتا. شہید میں عزم ہے، ارادہ ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، حالات کو جانتا ہے، مگر جانتا یہ وقت آ گیا ہے کہ انسان مذہب کو قربان ہو جائے، لہذا قربانی کے لیے اٹھائے. شہادت ناواقفیت کا نتیجہ نہیں ہے، دھوکے میں مر جانے کا نام نہیں ہے. شہید راہ خدا میں قربانی کے عزم و ارادے سے نکلتا ہے، جو خود قرآن مجید نے کہا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہی شہادت ہے کہ راہ خدا میں پہلے جہاد کرتے ہیں، دشمن کو قتل کرتے ہیں اور آخر میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، خود قتل ہو جاتے ہیں. یہ قتال اب اس کے بعد قتل ہونا. جو قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں وہ ان نکاتوں کو سمجھیں گے اور چاہے تفسیریں پڑھیں گے حالات معلوم ہو جائیں گے. یعنی جو قانون قتل ہو جانا اس کا مرحلہ تیسرا ہے. پہلا مرحلہ یقاتلون راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، دوسرا مرحلہ یقتلون دشمن کو قتل کرتے ہیں، آخری مرحلہ یقتلون پھر قتل ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا شہادت کو کہاں رکھا ہے، شہادت کو کہاں رکھا ہے. اتنے مرحلے گزر جائیں، اتنی ہمت کا مظاہرہ ہو، کبھی قتال ہو رہا ہے خدا میں، کبھی قتل ہو رہا ہے خدا میں، پھر قتل ہو جائے رہا ہے خدا میں، چاہے مسجد میں ہو جائے. نہیں تو چلی گا میں نے کیا کہا، چاہے مسجد میں ہو جائے ہمارے کا نہیں ہے، مگر اس کا نام شہادت کیوں ہے؟ اسے کہ بدر میں دیکھا قتال کرتے ہوئے، احد میں دیکھا قتال کرتے ہوئے، خندق میں دیکھا جہاد کرتے ہوئے، خیبر میں دیکھا جہاد کرتے ہوئے، معرکوں میں دیکھا جہاد کرتے ہوئے، تو قتال کرتے ہوئے دیکھا اور دشمن کو قتل کرتے ہوئے دیکھا. تو آخر میں اگر مسجد کوفہ میں قتل ہوتے دیکھا تو یہ قتل بھی شہادت ہے. اس لیے کہ قتال کے بعد ہے، قتل کے بعد آخر میں آیا ہے. توجہ ہے. لیکن جسے کبھی قتال کرتے نہ دیکھا ہو، جسے کبھی دشمن کو مارتے نہ دیکھا ہو، وہ کہیں بھی گھر میں مسجد میں مر جائے اس کا نام نہ قتل ہونا ہے نہ شہید ہونا ہے. اس لیے کہ شہادت تو تیسرے مرحلے پر آتی ہے. پہلے کا رہا ہے نمایاں، آخر میں قربانی. آخر میں قربانی جو قرآن مجید نے ایک انداز مسلمان کو سمجھایا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قیام کی اہمیت شخصیت سے، قیام کی اہمیت ایمان سے، قیام کی اہمیت حالات سے. چوتھا مرحلہ قیام کی اہمیت اس قیام کرنے والے کے مزاج اور اس کی ذہنیت سے. یعنی وہ خود اپنے قیام کے بارے میں کیا سمجھتا ہے. کبھی اللہ ایسے حالات اور ایسے مواقع انشاءاللہ فراہم کرے گا تو میں ان تفصیلات کو آپ کے سامنے گزارش کروں گا. فی الحال وقت کم ہے لہٰذا اجمالاً عرض کرنا چاہتا ہوں. خود قیام کرنے والا اپنے قیام کے بارے میں کیا سمجھتا ہے، یہ بھی قیام کی اہمیت ہے. یعنی قیام کرنے والا اگر خود ہی اپنے قیام سے مطمئن نہیں ہے تو دوسرے کیا قیمت لگائیں. توجہ کریں. اگر اٹھنے والا اقدام کرنے والا خود ہی اپنے اقدام سے مطمئن نہیں ہے تو دوسرے کیا قیمت لگائیں گے. لیکن کم سے کم خود تو مطمئن ہو، خود تو اعتماد رکھتا ہو. اعتماد طاقت والا نہیں جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، وہ چوتھی بات ہے. خود اعتماد اور اطمینان رکھتا ہو. کم سے کم خود اطمینان اور اعتماد اور اپنے قیام کو حق بجانب سمجھتا ہو تاکہ دوسروں کو سوچنے کا موقع ملے کہ شاید یہ قیام حق بجانب ہو. لیکن اگر وہ خود ہی کہتے میں غلط اٹھا تو ہم کیا کہیں سبحان اللہ کیا کرنا آپ کو. مثلا اب میں تقریر کر رہا ہوں، ایک صاحب پیچھے کھڑے ہو گئے، مولانا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اگر 3 اور 4 جب تو شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. میں مسئلہ قیام میں حسینی سے تذکرہ کر رہا ہوں، مجھے 3-4 کا شک یاد آ گیا، جبکہ اس شک کا صدیوں میں علاج نہیں ہو سکتا ہے. تو میں 2 منٹ میں کیا حل کر دوں گا. ساری بلا اسی شک کی لائی. ہاں نماز میں کوئی شک آدمی کو ہو جانا ہو، مگر یہ والا اکثر ہو جاتا ہے. پہلی رکعت رات ٹھیک سے لے چلتا ہے، دوسری رکعت سنبھال کے لے جاتا ہے، پر جہاں 3-4 کا مسئلہ آیا وہی کتنی دیر تک بیچارہ کھڑا سوچا کرتا 3 کے 4 3 کے 4 3 کے 4. اب یہ جب
کہ شریعت نے کہا کہ اگر یہ شک ہو جائے تو 4 پر بنا رکھنا 3 پر نہیں. پھر صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ تو میرا اپنا اصول اپنا مزاج ہے، اس کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا کہ کوئی صاحب سمجھے 4-5 دن الحمدللہ خیریت سے گزر گئے. ان تو مسائل کا نام ہی نہیں لیا. میں ایسا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ شریعت ہے. میں ضمن مسائل کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، کوئی محسوس کرے کوئی یہ نہ کرے. یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ اگر 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو قانون اسلام کیا ہے؟ یہ 4 پر بنا رکھے 3 پر نہیں. یہی اسلام ہے. اب وہ تو دعا کیجیے کہ شک ہو نہیں نہ پائے. شک اہل شک کو مبارک کو، ہم سے کیا مطلب؟ ہم تو اس کے دامن سے وابستہ ہو گئے جو اعلان کرتا ہے کہ اگر سارے پردے ہٹا دیے جائے تو یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں شک کا کیا ذکر؟ لیکن اگر کسی کو شک ہو جائے تو اسلام نے اس کو راستہ بتا دیا کہ بھائی دیکھو جب 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو 3 پر ٹھہر نہ جانا، ہاں 4 پر بنا رکھنا تاکہ نماز کے صحیح ہونے کا امکان پیدا ہو جائے. ورنہ اگر ادھر رہ گئے تو نماز دی گئی. خیر، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ صاحب قیام صاحب اقدام کو خود اپنے اقدام پر مسئلہ یاد رکھیے گا. ہاں، اور اگر مزید تفصیلات پڑھنا تو رسالہ عملیہ ہر گھر میں موجود ہے، جا کے دیکھیے گا، مسئلہ آپ کو مل جائے گا. تو صاحب قیام صاحب اقدام کو خود اپنے اقدام اور قیام پر اعتماد ہو، اطمینان ہو، اعتبار ہو، یہ بڑی چیز ہے. ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی قیمت نہیں ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، مسئلہ پوچھ لیا. حالت بیچارے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، مسئلہ پوچھ لیا. اس کے سامنے مسئلہ ہے، پریشان تھا، اتفاق سے یاد آ گیا. اب مجلس کے معنی یہ تو نہیں کہ بیچ میں کوئی بات ہی نہ ہونے پائے. ارے کوئی بے رب بات نہ ہو، لیکن اللہ رسول کی بات ہے کوئی حرج نہیں. مسئلہ پوچھ لیا، میں نے بتا دیا. مگر جیسے اس نے پوچھا، چاروں طرف سے لوگوں نے اپنی تم نگاہوں سے دیکھا کہ اگر واقع نظر کوئی کام کرتی ہوتی پھر بیچارہ جب ہارٹ اٹیک کو ہارٹ فیل خدا نے کن کن منزلوں سے گزر چکا ہوتا. خیر، مسئلہ پوچھا، شرعی مسئلہ پوچھا، غلط کام نہیں کیا. اب اچھا کیا یا برا کیا؟ لوگ سمجھ رہے ہیں ٹھیک نہیں کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے. بڑا شوق تھا آپ کو تو یہ تو اتریں گے ممبر سے، پوچھنا. اب میں تو اسی لیے ممبر کو آنے سے پہلے اور ممبر سے اترنے کے بعد کافی دیر تک یہاں بیٹھتا ہوں کہ اگر مومنی کی نظر میں کوئی مسئلہ ہے، اب روز روز تو آتے نہیں نہ آ سکتے ہیں، تو دراز رہنے والے اگر کوئی مسئلہ ان کے سامنے ہے تو دریافت کر لیں. میں اسی لیے یہاں بیٹھتا ہوں اور میں تو رہتا ہی ہوں. جب بھی آپ چاہیں مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں. مجھے تو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جو چاہو کہو اور نکل جاؤ. میں تو سال بھر یہی رہوں گا، جب چاہے آپ میرے پاس چلے جائیں، جب چاہے دریافت کر لیں. خیر، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا. اب ہر آدمی پریشان ہے. کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے شریعت کی بات پوچھی، کیا برا کیا؟ مجھے مگر کوئی دکھ نہیں، یہ کیا موقع تھا پوچھنے کا. اب یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ ان کا اٹھنا، یہ ان کا قیام، یہ ان کا سوال صحیح ہے غلط، یہ بحث چل رہی تھی. جیسے میں ممبر سے اترا، اب وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے ٹھیک کیا، جب اس کو انہوں نے سوال کیا تو ہم سب کو مسئلہ معلوم ہو گیا. بڑا اچھا کام کیا. وہ آگے بڑھ ہی رہے تھے تعریف کرنے کے لیے، شاباش بیٹا تم نے کام کیا. ایک مسئلہ پوچھ لیا، ہم سب کو معلوم ہو گیا. وہ ابھی چاہ رہے تھے تعریف کرنے کے لیے کہ وہ خود آئے میرے پاس، مولانا معاف کیے گا مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں، خدا جانے تعریف کتنی آپ کو یاد ہے. ہم جا رہے لوگ آ رہے تھے تعریف کرنے کے لیے، شاباش ٹھیک کیا تم نے. آج کے نوجوانوں مذہب کا جذبہ زیادہ ہے، ہونا چاہیے. لیکن ان کی تعریف کرنے سے پہلے وہ خود ہی کہتے معاف کیے گا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں اٹھنا چاہیے، مجھے نہیں اٹھنا چاہیے تھا. تو جب وہ خود ہی کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں اٹھنا چاہیے تھا، تو بیچارے تعریف کرنے والے بھی شرما کے چپ ہو گئے. اور کیا ہے تو قیام کرنے والا جب اپنی بات پر قائم رہتا ہے تب حمایت کرنے والوں کو حمایت کا موقع ملتا ہے. لیکن اگر اسے خود ہی یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں نے غلط کیا اور زندگی بھر اسی شرمندگی میں سر جھکائے رہے، تو بیچارے تعویل کرنے والے کیا کریں، تعریف کرنے والے کیا کریں. اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے. بات پردے کی ہے تو پردے ہی میں رہ جائے زیادہ بہتر ہے. سلامات پڑھیں محمد علیہ. میں نے اس لیے کہا
یہ بات پردے کے پردے میں رہ جائے جب میں پردے کی بات بھی پردے ہی میں کرتا ہوں. ہاں اب زیادہ وضاحت سے گفتگو کی جاتی ہے تو خواتین ناراض ہو سکتی ہیں. میرے پاس مسجد کے سوائے پردے اور داڑھی کی گزری نہیں. تو میرے پاس اگر پردہ ڈالی ہے تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ مجھ سے لے لیجیے خواتین پردہ لے لیں میں ڈالی لے جا سکتے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قیام کرنے والا اگر خود اپنے قیام سے مطمئن ہے تو دوسرے آدمی کو بہرحال حمایت کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن اگر قیام کرنے والا خود ہی اپنے قیام سے مطمئن نہیں ہے وہ خود ہی کہتا مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ارے یہ تو بہت شریف نکلے, یہ تو بہت شریف نکلے, یہ تو شریف نکلے. ہم اپنے بارے میں کیا کہیں, یہ تو بہت معقول آدمی ہے. ہم کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم کو بیچ میں اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اٹھنا ہمارا کام ہی نہیں تھا. یہ تو بزرگوں کی بات ہے, ہم بچے ہو کے کہاں بیچ میں کھڑے ہو گئے. ہم درمیان میں کہاں اٹھ گئے تو اگر خود اس کو یہ قیام احساس پیدا ہو جائے کہ میرا قیام صحیح نہیں ہے تو دوسرا آدمی اس کے قیام کی کیا تصحیح کرے, کیا اس کی تعبیر کرے, کیا اس کی تعریف کرے. لہذا خود اس کا اطمینان ضروری ہے. یہ چوتھا مرحلہ ہے. اور آخری اور پانچواں مرحلہ جو ہے گزارش کر رہا ہے بات بہت طویل ہے, اور وہ یہ ہے کہ قیام کی اہمیت پیدا ہوتی ہے نتائج کے اعتبار سے. قیام عام ہوتا ہے نتائج کے اعتبار سے. دیکھو نتیجہ کیا نکلا, یہ نہیں کہ خود کیا کہتا ہے, نتیجے میں سب کیا کہتے ہیں. اور یہ بات ہر مسلمان آسانی سے سمجھے گا, فرق پہچانیے گا. دعوت العشیرہ میں جتنے تھے جو بلائے گئے تھے, میرا بات یاد رکھیے گا, جتنے بلائے گئے تھے, بلانے والے کا ذکر نہیں ہے, جتنے بلائے گئے تھے کوئی ایک تعریف کرنے والا نہیں تھا, کوئی ایک کہنے والا جو کہ صحیح تم نے قیام کیا, ہم کو ضرورت تھی ایک رہنما کی, ہم کو ضرورت تھی ایک پیغمبر کی, کوئی ایک تعریف کرنے والا نہیں تھا. یہ ابتداء قیام ہے, یہ ابتداء قیام ہے کہ سارا مجمع جادوگر اور دیوانہ کہے. جب نتائج سامنے آئے تو ہم نے دیکھا کہ جس نے کل مجنون کہا تھا وہ اسی مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر اسی مجنون کا کلمہ پڑھنے لگا. توجہ کریں. تو یہ نہ دیکھو کل دنیا نے کیا کہا تھا, یہ دیکھو انجام کیا سامنے آیا. ابو سفیان کا کلمہ پڑھ لینا اس بات کا اعلان ہے کہ کل جس کو دیوانہ کہا گیا تھا وہ دیوانہ نہیں تھا, جو دیوانہ کہہ رہا تھا وہ دیوانہ تھا. تو یہ تو نبی کی تاریخ ہے, یہ نبی کی تاریخ ہے کہ قیام کی ابتدا میں تعریف کرنے والا کوئی نہیں ملا, مگر جب نتیجہ سامنے آیا تو بدترین دشمن بھی تعریف کرنے والے پیدا ہو گئے. آپ نے دیکھا تو اگر قیام حسین کی عظمت کو پہچاننا ہے تو دور نہ جائیے, یہیں پر آ کے پہچان لیجیے کہ دونوں اٹھنے والے, دونوں قیام کرنے والوں کو پہچان لیجیے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا امام حسین آخری سانسوں میں جب نرغے اعلیٰ میں گرے ہوئے تھے اور جسم پر 1951 زخم تھے, جب امام حسین نے یہ نہ کہا کہ مجھے اگر یہ حالات معلوم ہوتے تو کبھی نہ اٹھتا, یہ میں نے کیا کیا, مجھے یہ نہ کرنا چاہیے تھا, میرا سارا گھر اجڑ گیا. ایسے سخت ترین حالات میں بھی امام حسین نے یہ نہ کہا. اور جب پورے لشکر کو فتح مل گئی, فتح کے شادیانے بچ گئے, جب سارا دربار آراستہ ہو گیا, وہ ذرا سفرائے اکٹھا ہو گئے, تب حاکم کہہ رہا ہے حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا. توجہ کریں, حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا. تو سارے حالات کا حسین کے ساتھ چلا جانا اور سارے دربار کا یزید کی مذمت کر کے یزید کو شرمندگی پر آمادہ کر دینا, یہ اعلان ہے کہ حسین فاتح اعظم ہے. حسین نے یزید کے دربار کو پتا کیا, یزید اپنے دربار میں ہار گیا. محمد وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے وہ سارے نتائج کرتا, اپنے وقت لائق نہیں لیکن کچھ حل کرتا کہ واقعہ کربلا کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں قیام حسین کے, ان نتائج نے اس قیام کو اتنا اہم اور قیمتی بنا دیا. وہ نتائج نے ہے, اس میں کوئی شک نہیں, تاریخ میں بہت راہ خدا میں قربان ہونے والے ہیں, بہت جان دینے والے ہیں اور واقعی شہید ہونے والے ہیں, اس سے انکار نہیں ہو سکتا. سلسلہ شہادت آج تک برقرار ہے, راہ خدا میں جان دینے والے جان دے رہے ہیں, مگر
جن نتائج کو امام حسین نے اپنے قیام اور اقدام سے حاصل کیا ہے، ان نتائج کو تاریخ میں نے اس کے پہلے دیکھا، نے اس کے بعد دیکھا، اور میں کیا، میری نگاہ کیا، ان نتائج کو واقعے سے پہلے نگاہ پیغمبر نے دیکھا۔ توجہ کریں، ان نتائج کو واقعے سے 50 سال پہلے نگاہ پیغمبر نے دیکھا۔ اگر قیام حسین کے نتائج پیغمبر کی نگاہ کے سامنے نہ ہوتے تو کبھی نہ کہتے انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب میرا حسین اٹھے گا تو چاہے وہ نہ رہ جائے، میرا دین رہ جائے گا، میرا اسلام رہ جائے گا، میرا مذہب رہ جائے گا، اور رہ گیا حسین سے۔ حسین نے اگر حج کو عمرے سے تبدیل نہ کیا ہوتا تو زمین حرم کی حرمت نہ رہ جاتی۔ حسین نے اگر درباروں تک اپنے اہل حرم کو نہ پہنچا دیا ہوتا، اسی لیے قافلہ لے کے آئے تھے، تو حسین کو معلوم تھا کہ انہیں قیدی بنایا جائے گا۔ اگر یہ لشکر لے کے آئے ہوتے جو دربار تک جانے والا اور دربار میں حقانیت کا اعلان کرنے والا ہے، تو وہاں وہی بے بنیاد ہو جاتی، خبر کا انکار ہو جاتا، اسلام پر ہاشم کا پھیر ہو جاتا، اور کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ یہ حسین کا قیام تھا اہل حرم کے ساتھ کہ اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اگر حسین نے نو کے میدان پر تلاوت نہ کی ہوتی تو آج کسی کو عظمت قرآن کا احساس نہ پیدا ہوتا۔ گھروں میں، قالینوں پر، مسجدوں میں، راحت قدوں میں، عشرت قدوں میں بہترین دھنیں بنا کے بہترین انداز سے، بہترین لہجے میں قرآن پڑھ لینا اور ہے، اور سر کٹانے کے بعد نو کے نیزہ پر جا کے تلاوت قرآن کرنا وہ اور ہے۔ یہ آج کے حافظان قرآن کا کام ہے، وہ کل کے محافظ قرآن کا کام تھا۔ وہ حسین ابن علی کا کارنامہ تھا جس نے عظمت قرآن کو بچا لیا۔ یہ سارے نتائج ہیں اس قیام کے، جس نے یہ نتائج عالم انسانیت کے سامنے پیش کیے۔ خالی عالم اسلام نہیں، عالم انسانیت شرمندہ احسان حسین ابن علی ہے۔ میں اللہ اور رسول کے ارشادات گرامی کے مقابلے میں اہل دنیا کے اقوال کا کیا ذکر کروں اور ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن اعترافات کے اعتبار سے کہ دنیا نے اس اہم حقیقت کو پہچانا ہے کہ حسین تنہا اسلام کے لیے نہیں بلکہ عالمی انسانیت کے لیے ایک محسن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو تاریخی واقعات کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے ایک غیر مسلم نے قدم اٹھایا، ایک کافر نے، مشرک نے، جو خدا خود کا فرق نہیں جانتا، جب اس نے آواز اٹھائی تو اپنے ساتھ 72 آدمیوں کو لیا۔ لوگوں نے کہا انگریز کی اتنی بڑی طاقت، اتنا روب و دبدبا چاہو چلان، اس کے مقابلے میں یہ چند آدمی جو لے کے آپ اٹھے یہ کیا کہیں گے؟ اب تم نہیں جانتے ہو یہ فیگر ایسی ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ گاندھی کا یہ فقرہ مشہور ہے، یہ عادت ایسا ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ تم نے کیسے پہچان لیا کہ 72 آدمی کھڑے ہو جائیں گے تو اتنی بڑی باطل کی طاقت کو ہرا دیں گے اور ملک سے نکال باہر کریں گے؟ کیا تم نے کربلا کا واقعہ نہیں پڑھا؟ حسین نے 2 سبق دیے ہیں، یہ بتایا کہ ظلم کا مقابلہ کبھی ظلم سے نہ کرنا، ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کرنا، اور جب ظلم کے مقابلے میں اٹھنا تو افراد کو زور نہ دینا۔ تھوڑے سے مخلص بھی اگر پیدا ہو جائیں تو ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ حیرت ہے، ایک کافر، ایک مشرک، ایک بت پرست انسان وہ قیام حسینی کی عظمت کو کچھ تو پہچانتا ہے۔ اور عالم اسلام میں یہ مسئلہ حسین کیوں اٹھے؟ ٹھیک ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کیوں اٹھے۔ اسے اگر نہ اٹھے ہوتے تو جیسے کل یزید کے دربار میں دور چل رہا تھا، آج بھی چلتا، کل جو کاروبار ہو رہا تھا وہ آج بھی ہوتا۔ ساری پریشانی تو یہی ہے کہ اب اسلام کے نام پر کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، اب اسلام کے نام پر کوئی بے دینی نہیں ہو سکتی۔ بے دین تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے نام پر بے دینی اب اس کا امکان نہیں رہ گیا۔ یہ حسین ابن علی کا کارنامہ تھا، یہ قیام حسینی کے نتائج تھے جس نے اسلام، قرآن، کعبہ، ان سب کی عظمتوں کا تحفظ کیا ہے۔ اسی لیے نہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، نہ آپ کا کوئی کارنامہ ہے، نہ کسی مسلمان کا کارنامہ ہے۔ قرآن ہے جو حسین کو بچائے ہوئے ہے، کعبہ ہے جو عظمت حسین کو بچائے ہوئے ہے، اسلام ہے جو عظمت حسین کو بچائے ہوئے ہے، پیغمبر اسلام کی دعائیں ہیں جو عظمت
بچے قربانی حسین کو بچائے ہوئے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے ہماری راہ میں مر کے تو دیکھو ہم زندہ جاوید بناتے ہیں یا نہیں. یہ زندگی جاوید جو حسین ابن علی کو حاصل ہوئی ہے یہ علامت ہے کہ حسین نے راہ خدا میں جان دی ہے. اور اگر کسی کو یہ زندگی نہیں ملی تو یہ علامت ہے کہ جس کی راہ میں جان دی ہو مگر راہ خدا میں قربانی. راہ خدا میں قربانی کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور جب اٹھے راہ خدا میں قربانی دینے کے لیے تو اس عزم کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ کہ جو کچھ ہوگا سب راہ خدا میں قربان کر دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے سامنے یہ حالات نہیں پیدا ہوئے کہ آپ کے بچنے کے امکانات ہیں, آپ کے زندہ رہنے کے امکانات ہیں. غیروں کا کیا ذکر ہے؟ جو امام حسین مدینے سے نکل پڑے اور مصلحت اسلام کے تحت مصلحت اسلام کی بنیاد پر امام حسین نے چند افراد کو مدینے میں چھوڑ دیا. جناب محمد حنفیہ مدینے میں رہ گئے, جناب عبداللہ ابن جعفر مدینے میں رہ گئے, خواتین کچھ ہیں جو مدینے میں رہ گئی. وہ مصلحت اسلام ہے. اب امام حسین چلے تو جناب عبداللہ ابن جعفر کو حالات کا اندازہ ہے. حالات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے حاکم وقت اور علاقے کے گورنر سے گفتگو کی اور اس کے بعد اپنے فرزندوں کے ذریعے امام حسین تک یہ پیغام پہنچایا کہ اگر آپ حالات کو ناسازگار اور نامناسب سمجھتے ہیں تو تاریخ کا بیان یہ ہے کہ یہ پیغام جو آیا کہ اگر حالات کو ناسازگار سمجھتے ہیں تو میں نے آپ کے لیے امان نامہ حاصل کر لیا ہے, آپ اطمینان سے رہیں, کوئی آپ کے لیے خطرہ نہیں. امام حسین نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کہ امان نامہ اگر مل جائے اور آپ یہ کہیں کہ میرے لیے خطرہ نہیں ہے تو مسئلہ میرے خطرے کا نہیں ہے. اس کی ضمانت کون دے گا کہ اسلام کو خطرہ نہیں ہے؟ اس کی ضمانت کون دے گا کہ دین خدا کو خطرہ نہیں ہے؟ جب تک یہ حاکم امان نامہ لکھتا رہے گا, میں نے ایک لفظ کہا ہے سوچئے گا, جب تک یہ حاکم امان نامہ لکھتا رہے گا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کو خطرہ ہے. اس لیے امان نامہ وہی تو لکھے گا جو حاکم ہوگا, امان نامہ وہی تو لکھے گا جو برسر اقتدار ہوگا. اور جب تک ایسے فاسق و فاجر جن کے لیے عجیب لفظ امام حسین نے استعمال کیا وہ ابن چاہیے ایک ناتحقیق بچے تھے, مجھے ایسی مصیبت میں لا کے کھڑا کیا بین الذلۃ والذلہ. ایک طرف یہ ہے کہ میں ذلہ کہتی ہوں اور ایک طرف یہ ہے کہ میں ذلیل ہو جاؤں. ہائے ہاتھ من الذلہ, میں ذلت برداشت نہیں کر سکتا, میں ذلت برداشت نہیں کر سکتا. تو ایسے بدترین افراد اگر تخت اقتدار پر رہیں, تخت حکومت پر رہیں اور امان نامے لکھتے رہیں تو ان کا تخت پر رہنا یہی تو اسلام کے لیے خطرہ ہے. اور کیا آپ نے تو امان نامہ مجھے مل سکتا ہے, امان مجھے دی جا سکتی ہے. اسلام کو کون امان دے گا؟ دین خدا کو کون بچائے گا؟ اس کی بقا کی ضمانت کون دے گا؟ میں دین خدا کی امان کے لیے اور اس کی ضمانت کے لیے, اس کی بقا کے لیے اٹھا ہوں. میرے سامنے مسئلہ اپنی زندگی کا نہیں ہے. جب جناب عبداللہ ابن جعفر نے یہ دیکھ لیا اور دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ حسین پناہگاہ کی تلاش میں نہیں نکلے, کاش وقت ہوتا. جب یہ واضح ہو گیا کہ حسین پناہگاہ ڈھونڈنے نہیں نکلے, حسین راہ خدا میں قربانی کے قصد سے نکلے ہیں, تو کہا فرزند رسول جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ راہ خدا میں قربانی دینے جا رہے ہیں اور آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاتے تو کم سے کم میرے بچوں کو لیتے جائیے, کم سے کم میرے فرزندوں کو لیتے جائیے. آپ نے اس عزم کا اندازہ کیا. خدا نہ کرتا اگر آج ہم پر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے, ایک طرف ہم ہوں ایک طرف ہماری اولاد, ایک طرف ہم ہوں ایک طرف ہماری گود کے بارے, تو ہر انسان یہ کہے گا بیٹا تم شہر جاؤ ہم آگے جاتے ہیں, پہلے مرنا ہے تو ہم مر جائیں تم بچ جاؤ. مگر یہ راہ خدا میں قربانی دینے والے اگر مصلحت نہیں ہے اور مجھے نہیں لے جاتے اور شہادت میرا مقدر نہیں ہے تو یہ بچے آپ کے ساتھ جائیں گے تاکہ دین خدا پر وقت پڑے, تو یہ راہ خدا میں قربان ہو جائیں. یہ حوصلہ تھا جناب عبداللہ ابن جعفر کا, یہ حوصلہ تھا ان بندگان خدا کا کہ جن کو مصلحت اسلام نے اگر منزل شہادت تک نہیں جانے دیا تو ہر ایک نے اپنا اپنا فدیہ ساتھ کر دیا. بس ابھی تو آپ متوجہ ہو گئے اور میں بیان کو آخری منزل تک لے آیا. اب تو ماہ محرم کے 5 دن بھی گزر گئے.
لہذا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر یہ تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ ہو جائے۔ کربلا میں دونوں کام ہو رہے تھے، مجاہدین خود اپنی قربانی کے لیے آئے، اور جو نہ آ سکے انہوں نے کربلا کے لیے اپنے نمائندے بھیجے۔ اگر ام المنین نہیں آئی تو اپنی گود کے پالے 4 بیٹے مولا کے ساتھ کر دیے، میرے شہزادوں، میرے بچوں، اگر مولا پر وقت ہو جائے تو پہلے تم قربان ہو جانا، مجھے شہزادی کائنات کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ اگر حسن مشتبہ کو معلوم تھا کہ میں کربلا میں نہ رہوں گا تو وصیت نامہ مرتب کر دیا، بیٹا قاسم تم تو رہو گے، تم میرے بھیا پر قربان ہو جانا۔ اگر عبداللہ ابن جعفر کربلا تک حسین کے ساتھ نہ آ سکے تو انہوں نے محمد کو ساتھ کر دیا۔ بچوں، جب مولا پر وقت آ جائے تو تم قربان ہو جانا، آقا پر آج نہ آنے پائے۔ یہ کربلا میں ایک عجیب و غریب اہتمام و انتظام ہے کہ جو نہ آ سکے انہوں نے اپنے ذریعے بھیجے، انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، انہوں نے مولا پر قربان کرنے کے لیے اپنی گود کے پالے، اپنے دل کے ٹکڑے امام کے ساتھ کر دیے، یہاں تک کہ کربلا آنے کے بعد وہ وقت آیا جو عاشور کی رات جس رات کے بعد یہ طے ہے کہ صبح کو قربانیاں پیش ہونے والی ہیں۔ آخری گفتگو ختم ہو گئی، صلح کے راستے مسدود ہو گئے۔ امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، ثانیہ زہرا نے پوچھا بھیا کیا طے ہوا؟ بھیا آخری گفتگو کا کیا نتیجہ نکلا؟ کہا بہن مختصر یہ ہے کہ بس یہ آخری رات ہے، اس کے بعد بہن اور بھائی میں جدائی ہو جائے گی۔ اے بہن کل کا دن قربانی کا دن ہے، کل شام ہوتے ہوتے جب عاشور کا سورج ڈوبے گا تو ہمارے سارے سورج خاک و خون میں ڈوب چکے ہوں۔ جلال محبت کی قربانیوں کا وقت ہے۔ اب جو مولا کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا تو مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کرنے کے لیے، اپنے بچوں میں حوصلے جہاد پیدا کرانے کے لیے ہر ماں اپنے اولاد سے ایک عجب انداز سے گفتگو کر رہی ہے۔ شہزادی بھی اور محمد کو اپنے گود کے پالوں کو بٹھائے ہوئے، بیٹا اتنا تو یاد ہے کہ جعفر تیار کے پوتے ہو، لال اتنا تو معلوم ہے کہ حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہیں اپنے نانا کی جنگ بھی معلوم ہے، تمہیں اپنے دادا کا جہاد بھی معلوم ہے۔ اور یہی شہزادی کا وہ دیا ہوا حوصلہ تھا کہ جو عاشور کا دن آیا اور اس قربانی کا موقع آ گیا، جب چھوٹے بچے راہ خدا میں قربان ہو جائیں تو آزادہ کو ایک مرتبہ شہزادے مولا کی خدمت میں آئے، اذن جہاد مل جائے، جا کے ماموں پر قربان ہو جائے، مگر کوئی مولا کے دل سے بچوں کو سر سے پیر تک دیکھا، سر سے پیر تک دیکھا، یہ معلوم ہے کہ سب کو قربان ہونا ہے، مگر مرنے کی اجازت دینا، مرنے کے لیے میدان میں بھیجنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جس پر یہ وقت پڑتا ہے وہی جانتا ہے، جس نے مصیبت کا سامنا کیا ہے وہی اس مصیبت کو پہچانتا ہے۔ ایک مرتبہ جب شہزادی نے یہ منظر دیکھا تو روایات میں فکرہ ملتا ہے، آئی اور آ کے ماجائے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بھائی سے زیادہ بہن کے انداز کو کون پہچانے گا؟ زینب خیر تو ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہاں بھیا کچھ کہنا ضرور چاہتی ہوں، اور اس اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ آج تک میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے آپ نے کبھی میری بات کو جانا نہیں، آپ نے کبھی میری بات کو ٹھکرایا نہیں۔ کہا ہاں بہن، مگر کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا بھیا گزارش ہے ان میرے دل کے ٹکڑوں کو، ان میری گوشت کے پالوں کو مرنے کی اجازت دے دیے، یہ میرے بچے میدان میں جائیں اور آپ پر قربان ہو جائیں۔ بہن نے ایسی بات کہی، بھائی کیسے انکار کرے کہ اچھا بہن اگر تم یہ کہتی ہو تو لو میں نے اجازت دے دی، بس ارباب اعظم آپ متوجہ رہی، شاید بہت رو رہی تھی۔ حسین نے اجازت دی اور محمد میدان میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ عباس جیسا استاد اور محمد کو سجا کے تیار کیا، بچوں کو گھوڑے پر بٹھایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ اس مقام پر بعض
بعض شعراء نے صرف حالات کی ترجمانی کرنے کے لیے جو واقعی شہزادی کے دل کے سچے جذبات ہیں عجب بات کہی. جب بیٹے رخصت ہو کے چلنے لگے تو ماں نے بچوں کو ہدایت کی جاؤ میرے لال لڑو قربان ہو جاؤ جہاد کرو ماموں پر فدا ہو جاؤ مگر بیٹا خیال رکھنا اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ بھی جائے تو دیکھو دیکھو پانی کو مڑ کے نہ دیکھنا ابھی تمہارا بھائی آ رہی ہے ابھی سکینہ پراسی ہے بچوں کو پانی نہیں ملا ہر طرف زیادہ سے زیادہ جس کی آوازیں بلند ہو رہی ہے بس عزیزوں میں منتظر کرتا ہوں شہزادے میدان میں آئے. ایک طرف اون کا جہاد ایک طرف محمد کا مالکہ روایات میں دونوں کے رجس کا ذکر ہے. ایک طرف سے آواز آتی ہے تم نے کیا سمجھا ہے کیا دین خدا لاوارث ہو گیا جب تک ہم زندہ ہیں دین خدا لاوارث نہیں میں اپنے ماموں پر قربان ہو جاؤں گا. دوسری طرف سے آواز آ رہی ہے ارے ظالموں تم نے میرے جوش جہاد کو نہیں پہچانا جعفر تیار میرے دادا کا نام ہے. ہم کو معلوم ہے جب ہمارے دادا نے راہ خدا میں قربانی دی تو اللہ نے انہیں پر عطا کیے جنت سے پرواز کر رہے ہیں. ہم بھی اگر قربان ہو جائیں گے تو پروردگار عالم ہم کو بڑے پرواز عطا کرے گا. ادھر ایک بھائی کا جہاد ادھر دوسرے بھائی کا جہاد مشغول جہاد ہیں چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. ادھر سے تلوار چل رہی ہے ادھر سے زخموں پر زخم لگ رہے ہیں وار پوار ہو رہا ہے. بس آخری منزل تک وہ بیان کو لے آیا. ایک مرتبہ بچے زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرنے لگے اور مقصد سے ایک آواز آئی مولا مولا. جیسے آقا کے کانوں میں آواز آئی کیا بھیا پاس اٹھو بھیا پاس اٹھو چلو میرے ساتھ. حسین عباس کو لے کے میدان میں آئے. ادھر اون کا جنازہ ادھر محمد کا لاشا. بہت ہو گیا جیرو بس سوچا جملے سن لو. ادھر اون کا جنازہ ادھر محمد کا لاشا. بھیا آؤ میں اکیلے دونوں کو نہ اٹھا سکوں گا. عباس تم میرے ساتھ چلو. مقتل میں آئے ایک تو حسین ابن علی نے اٹھایا ایک کا لاشا عباس اٹھایا لے کے چلے خیمے میں لا کے میرے خیمہ کے قریب دونوں بچوں کے لاشوں کو رکھ دیا. ایک مطلب آئی شہزادی کے پاس. اے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور میری بہنیں جو میرے بیان کو سن رہی ہیں اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے اور اولاد کے سروں پر تمہارے سائے کو برقرار رکھے. ارے جس بیوی پر ایسا وقت کھلا ہو اسی کا دل جانتا ہے. قصہ آئی اور آگے بلائے کی شہزادی چلیے آپ کے لال ہوئے چلیے اور محمد میدان سے آئے ہیں. شہزادی خاموش. مرزا نے کہا چلیے بیوی اور محمد آئے ہیں آپ کے لال واپس آئے ہیں اور میں نہ جاؤں گی میں نے کیا انہیں اس لیے بھیجا تھا یہ میدان سے واپس آئے. میں نے تو بھیا پر قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا. بس سنو آخری جملہ سنو. مرزا نے کہا بیوی چل کے ذرا دیکھ تو لیجیے. اب تو شہزادی آئی دیکھا بچوں کے لاشے ایک مقدس سجدے میں رکھ دیا. ایک پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے بچے میرے بھیا کو قربان ہو گئے. بہن بھائی کے سامنے شرمندہ نہ ہوئی. شاباش میرے بیٹوں شاباش میرے بچوں تم نے میری تربیت کی لاج رکھ لی. تم نے ماں کو بھائی کے سامنے سرخرو بنا دیا. ماتم حسین Zainab Gola
زمانہ بہت جگہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ 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 زمانہ شبیر کی کہانی سنا رہی ہے قرآن کی زبان قدرت سنا رہی ہے قرآن کی زبان بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی سنا رہی ہے قرآن کی زبان قدرت سنا رہی ہے قرآن کی زبان بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ موجے فرات کی کیوں ساحل پہ سر نہ کٹے موجے فرات کی کیوں ساحل پہ سر نہ کٹے سہارا کے لاڈلوں نے پایا نہیں ہے پانی سہارا کے لاڈلوں نے پایا نہیں ہے پانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ موجے فرات کے کیوں ساحل پہ سر نہ پٹیں گے موجے فرات کے کیوں ساحل پہ سر نہ پٹیں گے سہارا کے لاڈلوں نے پایا نہیں ہے پانی سہارا کے لاڈلوں نے پایا نہیں ہے پانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ قدرت سنا رہی ہے قرآن کی زبان قدرت سنا رہی ہے قرآن کی زبان بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ چھوڑ کر ریاست قدموں میں آ گیا چھوڑ کر ریاست قدموں میں آ گیا کر رہے ہیں کھیلوں میں حکمران شبیر کر رہے ہیں کھیلوں میں
کیا زمانہ اور چھوڑ کر ریاست قدموں میں آ گیا ہے اور چھوڑ کر ریاست قدموں میں آ گیا ہے شرابی کر رہے ہیں ذہنوں پہ حکمرانی شبیر کر رہے ہیں ذہنوں پہ حکمرانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی سنا رہی ہے قرآن کی زبانی قدرت سنا رہی ہے قرآن کی زبانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ کہتا ہے ہر کا روزہ یہ راہ کربلا میں کہتا ہے ہر کا روزہ یہ راہ کربلا میں شہید حق کی پہلی ہے یہ نشانی فتح شہید حق کی پہلی ہے یہ نشانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ کہتا ہے ہر کا روزہ یہ راہ کربلا میں کہتا ہے ہر کا روزہ یہ راہ کربلا میں فتح شہید حق کی پہلی ہے یہ نشانی فتح شہید حق کی پہلی ہے یہ نشانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی سنا رہی ہے قرآن کی زبانی قدرت سنا رہی ہے قرآن کی زبانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ پانی کا ایک قطرہ سرور نے جب نہ پایا پانی کا ایک قطرہ سرور نے جب نہ پایا کس کام کی ہے آخر دریا تیری روانی کس کام کی ہے آخر دریا تیری روانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ پانی کا ایک قطرہ سرور نے جب نہ پایا پانی کا ایک قطرہ سرور نے جب نہ پایا کس کام کی ہے آخر دریا تیری روانی کس کام کی ہے آخر
آخر دریا تیری روانی بھولے گا کیا زمانہ اٹھائے لاشا جواب سر کا اور کس طرح اٹھائے لاشا جواب سر کا باپ کی ضعیفی بیٹے کی نوجوانی ہے باپ کی ضعیفی بیٹے کی نوجوانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی سنا رہی ہے قرآن کی زبانی قدرت سنا رہی ہے قرآن کی زبانی بھولے گا کیا زمانہ شبیر کی کہانی بھولے گا کیا زمانہ